یہی تو بات ہے، دوڑے مائیے تے بلندے حضور دی حدیثاں تے چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے تو پھر کئی ایسے خطیب ہیں جو صرف سر کی باتیں یاد کرتے ہیں، شیر دوڑے مائیے جیسے تو روپیے تو زبان اللہ کو، اوے حضور دیاں گلاں تے بول۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا رمضان اور قرآن قیامت والے دن آئیں گے، اپنے صاحبوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں۔ بلکہ اس سے بھی ایک پیاری بات سناؤں گا، حضور کی ساری باتیں ہی پیاری ہیں یار، آواز کمزور نہ کریں آپ حضرات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا یہ قرآن پڑھنے والے کی بات ہے، صرف پڑھنے والے کی۔ آپ نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، فرمایا جو بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے گویا کہ لوگوں کے سامنے خیرات کر رہا ہے، اور جو آہستہ قرآن پڑھتا ہے گویا چھپ چھپ کے اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے۔ اونچا بھی پڑھے آہستہ بھی پڑھے قرآن پڑھے۔ بلکہ یار اس سے بھی ایک ٹاپ کی بات سناؤں، لطف آئے، پنجابی چاہتے ہیں چس نو بھی چس آوے۔ قرآن سیٹاں نے ڈھلے پائے بیٹھے ہو، ادھر دیکھنا، میرے آقا نے فرمایا یہ مستدرک کتاب و تلاوت میں روایت موجود ہے، میں مفہوماً سنا، حضور نے فرمایا ہمیں مسافر بہت اچھا لگتا ہے۔ کون اچھا لگتا ہے؟ مسافر کا۔ کون سا مسافر؟ توجہ، فرمایا جو سفر شروع کرے منزل مقصود تک جائے، پھر آئے پھر سفر شروع کر دے، پھر آئے پھر شروع، تھکے نہیں، سفر جاری رکھے۔ پریشان ہو گئے جیسے آپ لوگ، کیا سفر ہے حضور؟ میں سمجھ نہیں آئی کون سا سفر؟ میرے آقا نے جو بات کہی اب پتہ چلے گا ملتان کے دیوانوں کا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد وہ مسافر ہے جو الحمد کہہ کر تلاوت کا سفر شروع کرے اور چلتے چلتے والناس تک پہنچ جائے، پھر وہاں چل کے تھکے نہیں، پھر واپس آئے اور پھر سفر شروع کر دے، پھر جائے پھر آئے، پھر جائے پھر آئے۔ فرمایا جو حیاتی کے سفر جاری رکھے مجھ محمد عربی کو بڑا پسند آتا۔ کیسی پیاری بات ہے یار۔ پڑھیں گے قرآن مجید؟ ناراض نہیں ہونا، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، لیکن اپنے ضمیر کے دروازے پر ہم دستک تو دے سکتے ہیں نا، دستک ہی دینا مقصود ہوتا ہے، دروازہ پٹنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم جتنے بیٹھے ہیں صرف اپنے من کو جواب دیں، ضمیر سے پوچھ کر من کو جواب دیں۔ کتنا عرصہ گزر گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کھول کے نہیں پڑھا، بس ہاتھ نہیں کھڑے کرنا، ایسا نہ قصور ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اور اللہ نہ کرے کوئی بدبخت ایسا بیٹھا ہو جس نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، اللہ نہ کرے کوئی بدبخت بیٹھا ہو۔ فرمایا اجڑے ہوئے محلات کی طرح ہے وہ سینہ جس میں ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا۔ محل تو بہت بڑا بن گیا، محل بن گیا لیکن آباد نہ ہو سکا۔ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی یہ حالت ہے، جس نے کبھی بھی نہیں پڑھا، اور جو پڑھ لے اور پھر چھوڑ دے نہیں توجہ فرما رہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے ہمارے بیٹے نے 7 سال کی عمر میں نادرہ پڑھ لیا ہے، میں نے کہا 7 سال کی عمر میں پڑھا ہے، اب اس کی عمر 40 سال ہے، بتاؤ 40 سالوں میں اس نے 7 مرتبہ پڑھا ہے؟ بتاؤ، یہ ہے ہمارا قصور۔ 7 سال کی عمر میں پڑھ لیا اور وہ بھی جی میں پڑھا سانو چانوں نے، توجہ نہیں فرما رہے، تھوڑا سا مشکل سبق ہے، تھوڑا سا اپنے اندر فکر پیدا کریں نا یار۔ آپ کو پتا ہے میں حضرت عطار کا مرید، اور یہ اصلاحی اور فکری بات کرنا یہ تو ہماری گھٹی میں ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائے بھائی۔ قرآن مجید پڑھے، کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن پڑھیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ یہ کیوں قرآن آیا کیوں تھا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا ایمان والوں کو رحمت بھی ملے، شفا بھی ملے۔ ہماری رحمت بھی قرآن میں، ہماری شفا بھی۔ ہم اپنی رحمت اور برکت ڈھونڈنے کے لیے ڈبے پیروں کے پاس جاتے ہیں، 1 نمبر پیروں کو تو میں سلام کرتا ہوں، اور آپ کو پتا ہے میں پیر کا مرید ہوں، قرآن سیٹاں نے ڈھلے پائے گئے ہو۔ لیکن جو ڈبے پیر جن کو لوگ 2 نمبر کہتے ہیں، میں کہا 2 نمبر نہیں، یہ 200 نمبر میں۔ 2 نمبر کا مطلب اصل کی فوٹو کاپی، یہاں فوٹو کاپی والی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ بیٹھے ہو تو صدقے توڑے تو جانا پرلے درجے دا جاہل بلکہ اجہل،
اجہل مطلق بلکہ اجہل اطلق آکھاں تو صحیح بنتا ہے، اس میں تفضیل مڑ دب کے ترکھا علامہ صاحب اجہل اطلق ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا. کون ہے؟ صاحب زادہ ہے. کدوں لے آندے ہو؟ کیڑی کمپنی دا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دعا مانگدا یا رب العالمین. میں کہ تو سارے نوں جنت لے کے جائے گا. عمر رہے تینوں نہیں پتا کہ حروف ندا تو بعد اضافہ کا کلمہ کیویں پڑھنا ہے. غلط ہو گیا. وہ پیشوا بھی ہے، وہ پیر طریقت بھی ہے، وہ رہبر شریعت بھی ہے، وہ شیخ الکل فی الکل بالکل ہر شے گول. ہمارے سر پر مسلط کر دیا لا کے. مولوی سے اعلیٰ کرسی اس کو دے دیتے ہیں. مولوی بیچارہ 20 سال پڑھتا پڑھاتا رہا ہے. صادق پیر ہے چاجدہ تے لے آ میں ہاتھ بھی چوماں گا پر اس لائق تے ہوئے. اے جڑا داڑھی مننا اے خسرے دا نچاؤ اے دادا دا بجاؤ اے لکیرانی سرکساں دا لواؤ اے بے نمازی فاسق و فاجر کرے پاون والا اے ساڈا پیر نہیں. اے نو تے جم کے ماں نے نہیں چٹیا جنوں تو چمنا ہے. چلیے یار تسا تھک گئے بندے بن کے بولو نا. ہاتھ چاہ کے ذرا سارے بولو پہ آ دینا. توجہ توجہ اے لبیک دا نعرہ لایا نا بابا جی دی یاد آئی. آؤ میں تمہیں بابے دی گل سنا. 3 اکتوبر دی رات میں لاہور شہر سی ہے. جڑا اکتوبر گزرے ہے نا ہوں تو جنوری چڑھ گیا نا. آج میرے خیال 2 جنوری ہے. 3 اکتوبر دی رات میں لاہور سی. ایک عالم دین مینوں ملے. انہوں نے میں دسیا آدھے میں ایک دن بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب امیر عظیمت جبل استقامت شاہین غوث و رضا شہباز ختم نبوت. آدھے نے جب میں انہوں نے کول گیا نا تو میں آکھا بابا جی آج ہٹ کو گال پوچھنا آیا تو میں نے جواب چاہیے. آکھنے لگے پوچھ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بابا جی ایڈے سونے کیوں؟ مٹھے بولو کہ دائیں کو سوڑنا نہ لگے. بابا جی ایڈے سونے کیوں؟ بابا جی نے جڑا جواب دیتا تو پہلے بار میں کو نہیں سمجھ آیا. وہ کہ جواب آکھنے لگے کہ میں اقبال دا بھی حافظ ہاں تو میں قرآن دا بھی حافظ ہاں پر جدوں میں قرآن پڑھیا نا تو میں قرآن کھول کے پڑھدا ہوں. کبھی کدار ہے میں زبانی پڑھا پکا حافظ ہے جتھوں آکھ میں پڑھ ساں لیکن اکثر میری کوشش ہوندی میں قرآن کھول کے پڑھا. انہوں نے کہا بابا جی سوال میرا یہ ہے کہ سونے کیوں ہوئے ہو؟ تسی مینوں آدھے میں حافظ ہاں اقبال دا بھی تے قرآن دا بھی تے میں کھول کے پڑھنا. تے آپ دا پھر تقیہ کلام فرمایا ہوئے جھلیا. وہ جھلیا تینوں سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگے جی مینوں نہیں آئی تے ایو تے سمجھنا آیا. آپ نے جڑی گل کیتی نا بڑی ڈوکھی گل ہے. میں مٹھی جی دساں گا قدردان لوگ بیٹھے امید جملے دی قدر کرے سو. آپ فرمان لگے ہوئے پترا جس ویلے قرآن بندہ کھول کے پڑھدا ہے نا تے میرا اسی قرآن نو نہیں وے دے اوے قرآن بھی سانو ویدا پیا. گل کر گیا بابا بڑی ڈوکھی گل. کہنے لگے جدوں اسی قرآن نو ویکھیے نا بار بار تے اسی کاری بن جانے ہاں. جس نے قرآن سانو ویکھے سانو حسین و جمیل بنا کے رکھ دے. جڑا سونا ہونا چاہتا ہے نا کریمہ دا بیڑا غرق نہ کر. ہائے ہائے کئی چھوڑ منہ تلے سٹ گئے بے مولوی تو سانو بھی جانتا ہے. او حمام تے جا کے اوے انہوں آکھنا لیا کہ 10 گھنٹہ رگیڑو او ٹن ٹن پینٹن دیا مشینہ نال کم کراؤنا لیو. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بھائی. آپ ایسے سونے نہیں ہوگے. رقص ہے جی ڈب ہے جی یہ سیف گارڈ ہے جی یہ فلاں ہے جی. میں کہا جو مرضی کر. حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ دی طرف ایک شعر منصوب ہے. آپ آدھے ہیں باہروں مال مال دھونی ہے اوہ کدی اندروں بھی مال دو. باہروں مال مال دھونی ہے کدو اندروں بھی مال دو. اور تیرا باہر دا دھوتا کی کرے جدو اندر صاف نہ ہو. اندر نہ صاف کر تھوڑا دیا. باہر تو ملی جانا ہے اندر کوڑا ہے. جدو قرآن پڑھ سے اندر صاف ہوئے گا وہ دی روشنی تنو چہرے تے بھی نظر.
میں ایک روایت پڑھی تہجد والے چیپٹر دے وچ تسی پڑھ سکدے ہو، علماء صوفیاء نے بھی اس بات کو لکھیا، فرمایا جڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے نا اللہ دی رضا واسطے، اچھا کیا جی اللہ دی بیٹھے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ خود لوکاں نوں دسدا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہے۔ تو پہلی بار میں پڑھا میں حیران ہو گیا، میں اللہ کیوں دسدا ہے، کیا مطلب اللہ کیوں دسدا ہے؟ تو شرح دے وچ امام غزالی ورگے نوں پڑھ کے ویکھو، صوفیاء نوں پڑھوا لکھیا ہے، ہاں ہاں فرمان لگے اللہ دے دسن دا مطلب یہ ہے اللہ او دے چہرے تے ایسا نور دیندا ویکھن والا دا یار اے سابنا کریماں دا نہیں، اے سجدیاں دا نور ہے، بندے دی آپے ہی توجہ ہو جاندی۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ تھک گئے ہو تو میں اگلے سال آ جا سکتا، مطلب پرچیاں آ رہی ہیں عوام کو آگے ہوں میں جھولی ہے جب ہم باس چکر ہوں نال تو چڑھے بیٹھے رہا جتھے بیٹھے ہو جڑے یار کھلوتے رہن پتہ تو چلے آس کانے رسول دور دھار رہے تھے ہوں جھولی ہے جب ہم نال تو جڑے بمپر نہ بمپر تو لگا دیکھ لو تواڈی میں وکالت کیتی ہے، بولو چاہ چاہ کے سبحان اللہ سارے جڑے جیندے بیٹھے بس اس کو اپنا پرچیاں نہ لے آئیں، میں ساری باتیں جو آپ کے ذہنوں میں اللہ کے مذہب ہی ہو جائیں گے، آپ ٹینشن فری ہو جائیں جناب، ٹھیک ہے؟ بس اوقات کہیے کہ اختلافی سوال چھیڑ دیتے ہیں، ورسان تو جواب دینا پہنتا تھے، اسی رکھنا ہویا پورا رینچ ٹیٹ کہیں دیا چیکاں نکل دیا، چسکے نہ لیا کرو، ہوں پتہ تو تمہیں لگ گیا، جاگیے تھوڑا سا، او میرے عزیز، میرے پیارے، میرے بزرگ، میرے سجن، میرے یار، اس بات کو سمجھ، کیا میں امید کروں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے؟ ڈبے پیروں سے بچنا ہے، اور اگر ایک نمبر پیر ہے احترام بھی کرنا ہے، ہاتھ بھی چومنے ہیں، بے شک آپ دعا بھی کروا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھا بندہ ہے، دیٹس اوکے، صحیح العقائد صحیح اعلیٰ حضرت 4 شرطاں پیر دیا لکھیاں فتح رضویہ دے اندر، نمبر 1 عقیدہ صحیح ہوئے، نمبر 2 عمل فاسق کے مولے نہ ہوئے، لوگوں کے سامنے تو ظاہر بالکل فٹ ہوئے، سمجھ آئیے وہ دی تنہائی کیا سی ہوتے ذمہ دار نہیں، ٹھیک ہے؟ عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے عمل بھی ٹھیک ہوئے، نمبر 3 فرمایا قرآن دا بھی عالم ہوئے ماہر ہوئے، سمجھدار ہوئے پڑھے لکھے ہوئے، کوئی مسئلہ بن جاوے تو موڑ اے نہ کہ جلسہ رکھو فلاں مولوی کو سڑے نے ہو جواب دے سی چندہ طول میں جواب دے سی تو دے سو بیٹھے تو کوئی نہ ہو سکتا ہوئے لے آدھا یا ساں فقیر ہونے ہیں میں اچھا لگتا ہے پکا خنزیر ہونے ہیں اور فقیر وہ تو خدا کی قسم کتابوں رہ گئی نگاہوں سے مسئلے حل کر دے پھر کوئی علاقے دا گستاخ نہیں ڈکھیا جاندہ تو مولویاں نے سارے لینا ہے مولویاں نے روپیہ 20,000 چدے ہو چاندے کیسے ہیں ٹکریل مولوی کئی 2 نمبر کئی خطیب بھی 2 نمبر کئی ناخان بھی 2 نمبر کئی نقیب بھی 2 نمبر اور روپیہ 10,000 بات دے دے ہو جے توانو کوتبے ولایت نہ بڑھا کے جاوے تو گل نہیں اس لیے میرے آقا نے فرمایا معراج کا مہینہ آ رہا ہے پڑھ لینا فرمایا ہم نے دیکھا معراج کی رات آگ کی کینچیوں سے کئیوں کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی پوچھا یہ کون ہے فرمایا آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں حق بیانی نہیں کرتے تھے فتنے کرتے تھے صحیح لوگوں کو بتاتے نہیں تھے جھوٹ سارا کچھ شیر ہے جی ملک صاحب تواڈے واسطے جناب تواڈے واسطے سندیلا صاحب تواڈے واسطے کیوں بھائی لکھن والے حضور واسطے لکھیا ہے انہاں دے واسطے نہیں میرے واسطے نہیں انہاں نوں اس تو دیندا پیا بھی ہن 500 بنائی جو بیٹھے اللہ اکبر کئی بندے تو اکا چپ میرے عزیزو نقیب ہو اپنے آپ کو بدلو پکے سنی بنو تھوڑی ذمہ داری ہے خطیب ہو اپنے آپ کو بدلو نوکری پوری کرو لوگ کہتے ہیں یہ بنا تک اجی 550 ہے 750 ہے کیا کرنے 500 700 مدینے والا خیرات چا دے بے نا اور شریعت کے اندر تیرے لیے اجازت ہے تو پہلے وقت کا اجارہ کر لے ہاں شریعت میں اجازت ہے وقت کا اجارہ کر لے کہا بھائی میں کہیا کہ سن فون کر کے بڑھا ہے جو ہمک مکا کرتا ہے آتے ہی نہیں میں کہا پہلے 5 سال میں نہیں آیا ترے یہاں بھی کورے تھے بھائی کچھ دس کے ہوندے انہیں ٹیلی فون بند کر کوئی اور بندہ آ جائے گا
ایسے ہیں کئی بنتے ہیں جناب, بالکل وقت کا اجارہ کر کے پھر ہم جاتے ہیں. گل کر بھی سونا کی کرے گا, یہ جو تبدیلی والا رہ گیا تو مجھے لگتا کہ سارا کچھ ختم ہو گیا. کاش کہ یہاں نظام مصطفیٰ آ جائے. سن لو ایک منٹ, ہمارا قصور پتہ کیا ہے؟ کئی بندے دلے گالے بڑے سنو ہون. ہمارا قصور یہ ہے, ہم نبی کے نام پر انگوٹھے چوم لیتے ہیں پر نبی کے نام پر لگاتے نہیں. ہماری گل میں کر دی تھی, باب خادم کو تھوڑا زہر تک کوئی نہ لایا. سمجھ آئی نا؟ تحریک نے کوشش کی, حالانکہ دیکھو نہ میں رکن نہ میں ممبر, لیکن یار ایز اے اسکالر حق بیانی تو میں کر سکنا نا. بندے کہتے تھے نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا, میں کہا ہوں سمجھ آئی کیا ہوگا. ہوں ٹی ویاں تے بیٹھ کے تبصرے ہوندے نے بھئی یار تو ملک نو لوٹ کے کھا گیا, یہ بچا سکدے نا تے یا رسول اللہ آکھن والے بچا سکدے. ایک منٹ بیٹھنا میں تانوں دستا پیا, سنو تبصرے چیکاں پیندیاں پیاں نے, اور یہ بندے ہیں جو بچا سکتے ہیں. میں نے کہا ہم تو یہی کہتے تھے پاکستان بنایا بھی ہمارے بزرگوں نے ہے, بچائیں گے بھی ہمارے بزرگ. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں آپ حضرات. اور یہ تحریکی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی میدان میں وہاں تک لے جائیں جہاں تک آپ نے جانا ہے. جو نہیں فرما رہے کیونکہ ہمارا نہ تو مجھے آتی ہے نہ یہ طریقہ, اپنا ایک شوق بھی ہوتا ہے. بہرحال ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. کبھی کسی جگہ پہ کوشش کی ہے کہ دعا تو ضرور کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے. اور ہم کئی ہمیں تو کہتے ہیں میں چپ کر رہا ہے, ساڈے چودھری صاحب بیٹھے ہیں. میں کہ تیرے چودھری کا کلمہ پڑھیا ہے, میں جہاں کلمہ پڑھیا لبیک یا رسول اللہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا ہوئے نا تو میں تو اسے نو آکھاں گا بھی ایو بندہ ہی نے جہاں حضور دا سچا عاشق ہے. کمال والی بات ہے. ان کو بھی چاہیے علماء کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں شروع کریں, عوامی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں شروع کریں, جو آپ کی آواز اور پرواز ہے اس کے مطابق آگے چلیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگ ان کو ویلکم کریں گے. اور اب تو اللہ کے فضل سے ادارے بھی مطمئن ہیں. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ان لوگوں کے بارے میں نا شکوک و شبہات پیدا کریں, دہشت گرد ہیں, فلاں ہیں, راک ہیں, ایجنٹ ہیں, اور جتنے ڈبو مبو شبو کبو سدھو پٹو سارے گئے صدقے جامع مفتی منیب الرحمان سارے آدھی گال دے ہوتے تتالو رکھ کے آ گیا. تتالو رکھ کے واپس آ گیا. دسیا ہے انہیں کیا جتنا کر لیا ہوں نہیں ٹھیک ہے. اسی نہ لوکاں دے نال او جویں ہوندے نے ایک رکن نہیں, پر یہ دا مطلب یہ ہے کہ ظلم برداشت نہیں ہوگا. انسان دے بچے بنو انہاں دسیا, پھر دیکھو پورے ملک دے اندر سارا امن ہو گیا. سمجھ آئی؟ اور ایتھے پاکستان دے ادارے, پاکستان دے جڑے میڈیا دے سنجیدہ فکر لوگ, جتنے پولیس والے, جتنے فوج والے, سارے نو شاباش ہوے. جنہ ملک نو انارکی دی اگ دے وچ کڈیا بھائی یار محافظ نے, یار محافظ نے, اوے محافظ نے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال ان کو چاہیے کہ اپنے طریقہ کار جو سیاسی ہے اس کے مطابق آگے چلیں. اب ہمیں آتی نہیں, آپ کو بتائیں کیا, یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سیاسی طریقہ کار اپنائیں اور آگے چلیں. ہاں صرف یہ نعرے جوش یہاں تک بات نہ رہے, یہ آگے تک کام جانا چاہیے. اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے جائے گا. آپ دور نہ چلے جائے, ذرا واپس پلٹیے. گرامی قدر حضرات, یہ ہمارا قصور ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں, نکی جی پٹاکی تو ڈر گئے ہو, خیر دیکھو توجہ فرماؤ گے. تو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نا, اس واسطے صرف پیسوں کو نہ دیکھا کریں. بات ہی تو چلی سی, پیسے نہیں دیکھنا. وقت اجارہ کر, تیرے واسطے اجازت ہے. تو قاری ہے, نعت خوانے, نقیب ہے, خطیب ہے, تیرے واسطے اجازت ہے. وقت اجارہ کرتے اپنا کام کر کے ٹر جا, اللہ خیر صلی اللہ. لیکن شیرانو اشارہ اے بن کے اے دا اے دا اے دا اے دا اے دا حضور بات کیسا پڑھی ہے. پیچھے کرتے پڑھنا میں تھا, کیا بنا دیا, کیا بنایا تجھے بھائی, کیا بنے ہیں امام مسجد, مؤذن, جنازہ پڑھا لینا, قبر کرنی ہوندی ہے, وہ کی شے ہیں, کیا بنا دیا تجھے, کہ بنیا کی کو سانو بھی دس, چوک داڑھی پوری کی بنے ہیں.
ابالا کی بنیا چپ میں کہ صرف تیری گڈی بن گئی کوٹھی بن گئی ڈبے پیرا نو تو راضی کر کے شیخ الکول فیل کول بیل کول ہر شے گول بنایا اور تو کچھ بھی نہیں بنیا کاروباری بنیا اصل وچ او بنیا کیا تھا کیا بنا دیا اے پوچھ نہیں غازی ممتاز نو پوچھ یا باب خادم رضوی نو پوچھ کیا تھا کیا بیٹھ جائیں آپ کے جذبے کی طرف تو دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا بات ہے ساری رات بھی لگے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں نا اس بات کو سمجھنے کی کیا تھا کیا بنا کیا بنے ہیں بابا جی وہ دسو وہ کی بنے ہیں تینوں گنیا دے ٹرالی لوڈ کرنی پائے تو لگ پتا کیا بنے بس کوٹ موٹ گڈیاں آ گئی لش پش آ گئی ڈبے پیر راضی ہو گئے بس اور کیا خدا کا خوف کرے نعت خوانی کرنی ہے نا تیج کرو جی میں خالد حسنین نے کی تھی سنی نعت خوانی مدرسہ بنیا پہ مجھے ایک بات بتاؤ یار پہلو بھی نعت خوان موئے کہ کوئی نہ موئے دسو کدی علماء نے اتنی شاپائی دیتی کسی نے یہ دہی سے کیوں آئی داڑھی بھی پوری عمل بھی ٹھیک درس نظامی کی تو یا عالم اپنا مدرسہ بنے ہویا ہے ہاں آج تک مدرسہ موجود ہے سمجھ آئی اور جرا کلام پڑھدا این ساڑھے سنیت عقیدے دے مطابق جو 11 دا ذکر پائنتن پاک دا ذکر افضلیت صدیق اکبر دا ذکر بالکل ترتیب دے مطابق کو بندہ کردہ سی جزاک اللہ آج اس واسطے خالد حسنین دا نام لیا جا رہا ہے باقی سارے کل نعت خان جتنے ہوئے تو اڈے واسطے سبق ہے سامان چل رہی ہیں مدرسہ بناؤ داڑیاں پوریاں رکھو درس نظامی کرو آئے دن جڑے پٹھے پٹھے شیر پڑھ کے معافیاں منگ دیو توبہ کر دیو چبڑا مار دیو وہ نہیں مارو گے سمجھ آ رہی ہے جدو شیر بھی پڑھنا کہ بندے دا پتر دا تا پڑھنا اس بندے دا کیوں پڑھنا جڑا محرمہ ساڑھے سٹے ہی تھے محرمہ دے پترے نہ دے نال تے ربیع الاول ساڑھے نال کیوں بھائی بندے دے پتر دا کلام پڑھ اعلیٰ حضرت دا پڑھ بس اوقات یہ کہہ کر سال اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ نہیں آتا میں کہا جڑا قالا حضرت ہے انہوں کی سمجھ آنا اعلیٰ حضرت کے کلام میں یہ دم ہے پہلا لفظ پہلا شعر ایسا آپ نے لکھا ہے ہر کلام کا ہر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے اگلے شعر کے لفظوں کا ترجمہ نہ بھی آئے نا اعلیٰ حضرت کے کلام کا یہ حسن ہے کہ اس کا مفہوم سننے والے ان پڑھ کو بھی آٹومیٹک سمجھ آ جاتا ہے یہ ہو رہا ہے پورے شعر کے اندر ایک لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں وہ سامنے انہوں پتہ لگ جاتا ہے بھئی چھوڑا ہے گال ہوندی پہ اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ نہیں آتا تینوں کیا سمجھ نہیں آتا بھئی اب بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات اس واسطے نا اس بات کو آپ تو پھر قصیدہ بردہ پڑھنا شروع کر دیں سمجھ نہیں آتا ہے عربی دے وچ چاستے ہے نا قرآن کا ترجمہ کتنے بجے ہوتا ہے پھر محفل تلاوت ختم کرتا ہوں تو ترجمہ نہیں آتا پھر چھڑ دے بھی ہے نماز تسی پڑھ دو نماز کا ترجمہ نہیں آتا چھڑ دے بھی ہے نا کمال والی بات ہے کوئی لطف کی بات بھی تو ہے نا یار ان باتوں کو سمجھو میرے بھائی اور مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے قرآن مجید برہان رشید سے محبت کریں لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں کرنا ہے تو رب کے لیے کریں سمجھ آ رہی ہے اب جو میں بات آپ کو سنا رہا تھا قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات پر ایک بات میں اور کہہ دوں آپ کو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات اسی اپنے بچیاں نو سکول بھی پڑھائی دا ہے اسی اپنے بچے نو مدرسے بھی ایک کو بوا ہوندا ہے اتھوں ایک بچہ نکل کے جاندا ہے مدرسے تے ایک بچہ نکل کے جاندا ہے سکول پر فرق پتہ کیا ہوندا ہے جڑا سکول جاندا پیا ہے گڈ لوکنگ ویل ڈریس گڈ پوزیشن ہاتھ دے اندر لنچ باکس دوپہر دے ٹکر والا ڈبا ترجمہ کیتا ڈر گئے ہو خیر نہیں ٹھیک ہے پانی والی بوتل سمجھ آ رہی ہے یہ بچ پیسے رکشے دے بچ چل سکول مدرسے جاندا پیا سادہ کپڑے سادہ جُتی سادہ ٹوپی یہ بھی ویل ماں پیو ہک ہوئے لیکن بظاہر تغیر کتنے توڑے سامنے ہیں گرامی قدر حضرات ضمیر دے دروازے تے مڑ دستک دے لینے پٹھنا تے ہے کو نہیں پر دستک تے دے لیے نا جی
ایک ساڑھے واسطے سبق ہے جے سمجھ آ جاوے تھا مولانا وہ کیا ہے بستہ کانڈ دے پچھوں ہیں قرآن سینے تے سمجھ آ جاوے تھا بستہ پکار پکار کے آتا ہے جتنی مرضی محنت کر لا میں آج بھی پیچھے تیرے مرن تو بعد بھی پیچھے قرآن آتا ہے جتنی مرضی بے رخی کر میں آج بھی یگے تیرے مرن تو بعد بھی یگے انصاف کا ترازو تیرے ہاتھ میں ہے بتا کیا کرنا ہے پڑھاؤ گے قرآن اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ گے خیر ہی خیر ہو جائے گی اگر عالم بھی بناؤ گے ٹھیک ہے یہاں ملتان شریف میں تو بڑی بڑی درسگاہیں ہیں اپنے بچوں کو داخل کرواؤ اور اب تو دعوت اسلامی گلی گلی مدرسے کھول رہی یہ تو اپنی تنظیم ہے لوہے تے لٹ بھر کے سننی ہی نے اگر ان کے بارے میں کوئی شک پیدا کرے سمجھ لا اندرو پینچر ہے مسئلہ ہے یہ دی الائنمنٹ خراب ہے کوئی نہ سڑے گا مرے گا جلے گا پر کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں اگر دیکھا ہے تو حسد کی نگاہ سے دیکھا سبحان اللہ دعوت اسلامی والے کچھ نہیں کرتے میں کہ تو نواں مینار پاکستان بنا لے تو کی کیتا ہے کیا کیا ہے تو نے بتا اللہ کا نام لیں اپنے بزرگوں کو مرنے کے بعد پھول ڈالنے آ جاتے ہو بلے بلے کیا بات سیلیاس قادری دی تے جیندے نو شاباش دے سبحان اللہ اس کے منہ سے بھی کبھی کسی کا گلہ سنا ہے بتاؤ بولو موڑے باقی چاند ایک منہ ہے کہ جاندے منہ دے کتا بنے ہوئے ہیں بولو سبحان اللہ اور جو صحیح مشورہ دیتا ہے نا صحیح مشورہ اس عالم یا پیر کے مشورے سے ہمیں سمجھ آتی کہ ہمارا مخلص ہے بہت اچھے طریقے نبی یار ہے میرے حساب دے وچ ہے تھوڑا جا مسئلہ تینوں سیٹ کرو اور دعوت اسلامی والے باقاعدہ دا شکر ادا کر دے میں ذاتی طور تے جاننا سبحان اللہ یہ نہیں کہ میں مرید تھا میں ذاتی طور تے جاننا خدا شکریہ ادا کر دے یار تو توجہ دلائی ہے ویسے کوشش تے ہوندی ہے کہ وال دی کھال لاؤن پہلو آپ بہت اچھے طریقے نال لیکن پھر بھی یار فرشتے تے نہیں نا حکم کیدا نہ کیدا رہ جاندا ہوئے گا کمال والی گل ہے تیرے کو ایک جھگا نہیں پیا چلدا ہے پوری دنیا تے دعوت اسلامی چلائی بدل سبحان اللہ نور کی برسات ہو سیدتار پر نور کی برسات ہو ہر صحابی نبی جنتی 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 بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آپ حضرات کو آئی اس واسطے یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا المعترض کالاعمى مشہور مقولہ ہے عربی کا فرمایا اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے اس نے سیکھا یہ اعتراض ہے ہاں اگر کوئی سوال کرے السؤال مفتاح العلوم فرمایا جو سوال ہے وہ علم کی کنجی ہے سوال کرنے سے علم کے دروازے کھلتے اعتراض کرنے سے بندہ کہنا انا ہے وہ کی ہوندا پہ سبحان اللہ نہیں توجہ فرما رہے تو اس واسطے دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے کیا میں امید کروں کہ آپ کا تعاون جاری رہے گا اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید پڑھنا ہے ابھی تو قرآن پہ بات ہے نماز بھی ہے مال خیرات کرنا بھی ہے کام ہو گیا لیکن یہ کچھ ضروری لوازمات کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھانا مقصود ہوتی ہیں گرامی قدر حضرات آؤ ذرا ایک اور روایت بھی آپ کو سناؤں یہ مستدرک کتاب و تلاوت میں موجود ہے کوئی پڑھنا چاہے تو بے شک پڑھ سکتا ہے میں مفہوماً سنا رہا ہوں فرمایا کہ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے اور دنیا دار اس کی طرف توجہ نہیں کرتے توجہ فرمائیں گے سارے حضرات پہلے سٹیج سے لے کر آخری بندے تک سارے بھائی توجہ فرمائیں بس اوقات عالم جو ہوتا ہے نا یا قاری یا امام مسجد بس اوقات اس کی تنخواہ کا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا جبکہ رکھنا چاہیے وہ چند دن پہلے کسی نے وہ میرا کلپ کاٹا اور بڑا وہ وائرل ہوا پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا کیوں بھائی ہاں وہ ایک امام صاحب تھے تو سیکٹری صاحب آگے مسجد سیکٹری تھا یا فیکٹری تھا کیا تھا مجھے تو نہیں پتا ناراض نہ ہو اگر کوئی بیٹھا تو ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر تیرے پاس علم ہے یہ وقف کے چندوں کا مسجد کا سب کچھ تو پھر تو کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے تو پھر فیکٹری ہوں تو ہے کہ ناراض نہ ہو جو بندہ جو کام کرتا ہے ہماری شریعت کا اصول ہے کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے پہلے حاصل کر پھر گیا سمجھ آ رہی ہے مسجد کو جو چیز وقف ہو جائے نا صف ہے نا صف مسجد کو وقف کر دی جو مرضی ہو جائے دوسری مسجد میں نہیں جا سکتی پوچھ لیں آپ ایک مسجد کو قرآن وقف ہو گیا دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا
ایک مسجد کے دروازے دوسری مسجد کو نہیں جا سکتے، اللہ یہ کہ ان کی کہیں ضرورت نہ رہے تو فرمایا فروخت کر کے ان کو، پھر یہ بھی اضطراری صورت میں ہے، جہاں تک ممکن ہو اس مسجد کو اگر شہید بھی کیا جائے تو جتنی چیزیں اترے اسی مسجد میں لگائیں، اگر دیکھا کہ یہ لگ ہی نہیں سکتی یا یہ بالکل ہی خراب ہو گئی تو پھر بجائے دلنے کے اگر ان کو بیچ کے مسجد میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ گرامی قدر حضرات سیکھیں پہلے، اور امام صاحب کی ذرا تنخواہ کا، بیٹے ادھر دیکھیں میرے چاند، امام صاحب کی تنخواہ کا بھی لحاظ رکھیں۔ وہ ایک سیکٹری صاحب آ گئے نا، امام صاحب صبح میرے بیٹے کا انٹرویو ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، ذرا دب کے ہونا گیا، میں تو دمی عمر دے دعا ہے جناب، سویروں ہی نماز پڑھائی، یا اللہ اے سیکٹری صاحب انہاں دے بیٹے دا انٹرویو، یا اللہ میری دعا ہے پاس ہو جاوے، نمبر بھی ڈاٹے لوے چوکھے زیادہ تے نوکری بھی لگ جاوے، پر یا اللہ میری ایک اور دعا بھی ہے، تے سارے اچھی آ بھی رکھے آیا کہ کیڑی آخر تنخواہ اتنی ہوگی جتنی میری، سیکٹری ہو رہی تو بجے چھت میں جناب، یہ کیا کہہ دینا گا ٹیک کو ٹیک، تو تیرا شادی شدہ ہے؟ اگر نہیں، ہو سکے الحمدللہ میں شادی شدہ، اب دی درجن دے قریب بچے نے، اے دے باوجود میں 5-7 ہزار گزارا کر لینا، تیرا پوتر تے ہرے کوارا ہے تھے، او دا گزارا نہ ہو سی، تیرے بیٹے کا گزارا نہیں ہوتا تو بتا ہمارا کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود جڑا 60 لیتا ہے نا تنخواہ، 24 تاریخ نو مکائی ودا ہوندا، استاد جی 2000 دی بہ پرانے آ کے ساری تنخواہ مکائی بیٹھے، مولوی دی 8 ہوندی ہے، مولوی 3000 جیب گتی ودا ہوندا، کیوں؟ وجہ کیا تھا مجھے نہیں پتا، میں نے کہا تیری جیب میں ٹکڑے دنیا داروں کے ہیں، ان کی جیبوں میں ٹکڑے محمد مصطفیٰ کے عطا کی برکت۔ لیکن لحاظ رکھو مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر چیز کا ریٹ دگنا ہو گیا، جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہو اپنے اپنے علاقوں میں چل کے صبح اعلان کرو، ہمارے مولانا کی تنخواہ 10,000 تھی تو آج کے بعد 20,000 ہے، 20,000 ہے تو آج کے بعد 40، ڈبل کرو نا، انہاں تے مہنگائی نہیں آئی۔ یہ تواڈے علاقے کو ڈاکٹر ہے، بے شک مولوی صاحب نو فجر ٹائم چل کے تھرمامیٹر لا کے چیک کر لوے ہے، مولوی نو 1.5 لگ ہویا ہی نہیں، وہ مولوی دے بچڑے ہیں، بے شک انہوں چیک کر سکتے ہو، انگل شنگل لا کے مولوی دا 1.5، مولوی دے بچے ہیں، مولوی دی ضروریات ہیں، پر یار یہ تواڈی پوری نہیں ہوندی، تنخواہ ودھاندے ہو، جلوس کر دے ہو، مولویاں کدی نہیں کڈے، چلو یہ جلوس کٹ کے حیا نہیں دیواندے تو ویسے تو کر لیا کرو، چلو نہ بولو کوئی ایسی بات نہیں، ہائے 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 ہائے، علماء کے چہروں اس کے بعد ادھر لکھا ہے، آج دے دیکھو بھائیا مولوی بھکھے مر گیا سن، میں پترانو مولوی نہیں بنیندا، میں کہ آج تک ایک مولوی دکھا جو بھکھا مر گیا ہو، جا چیلنج، زیادہ کھا کے مر کے بکری گال او متے نبا دے کرے بھکھا نہ مرسی، میرے کو اپنے ذوق کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کیوں حضرت جی زیادہ کھا کے مر گیا بکری گال او ساڈا مسئلہ یار، ریدو کے غوث پاک دا لنگر ہے دب کے رکھ، کوئی طرح کا مسئلہ ہے، مولوی بھکھا نہیں مردا، کیوں؟ یہ ٹکڑے حضور دے میں کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، کہیں تو چنگا ہی کھاندا ہے، اے دے باوجود کہ تنخواہ 8-10 ہزار ہے، جتنے علماء میرے سٹیج تے بیٹھن، میرے یمین و یسار انہاں دے چہریاں دا اطمینان ویکھ، انہاں دے چہریاں دا نور اور انہاں دے چہریاں تے سکون ویکھ لو، تانوں لگ پتا جائے گا یار کوئی طاقت تے ہے جڑی انہاں نوں اطمینان عطا کر دی، اور اتنی لمبی ڈیوٹی تو سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے کیا میں امید کروں کہ اپنے آئمہ کی طرف توجہ فرمائیں گے، اگر جان کی امان پاؤں تو محراب و منبر کے وارثوں سے بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں تو میں نے تھوڑا سا معافی مانگی ہے تاکہ ان کو بھی چاہیے ہر جمعہ جب پڑھائے نا تو مطالعہ کر کے پڑھائے، گھنٹہ تقریر کر دو لوڑ ہی کوئی نہیں، آدھا گھنٹہ کرو، لیکن ایک موضوع، ایک رکوع قرآن کا پڑھ کے ان کو اچھی طرح سمجھا دو، یہ قرآن نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی نگاہ میں ایسا حیا پیدا کرو، پورے محلے والے دیکھنے والے کہیں یار یہ غلام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، اپنے کردار کو اچھا، یہ جان کی امان پاؤں تو کوشش فرمائیں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اپنا میل جول محلے کے لوفر لونگوں سے نہ رکھیں،
سنجیدہ فکر لوگوں سے ہر جوان کو نماز کی دعوت دیں. کوئی مقتدی بیمار ہو جائے گھر پوچھنے جائیں, حضور کی سنت ہے. فوت ہو جائے فاتحہ خوانی پہ جائیں. سمجھ آ رہی؟ بس اوقات انتظار ہوتا ہے, میں تو جنازہ دا آپ کیا ہی نہیں ایسی دعا سلام بنا تیرے تو بغیر کو ٹورے بھی نہ. بالکل میل جول رکھنا چاہیے. اور امام صاحب کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے, جب بھی کسی مسجد میں جائے تو جاتے ہی ان کو کہے آج جمعہ ہے, آج میرے پاس آؤ اور میں آپ سب کو نماز سکھاتا ہوں. اگرچہ آپ کو آتی ہے لیکن میں اپنا فریضہ پورا کرنا چاہتا ہوں. کوئی تھانے دار ہے سچو نہ میں تھانے میں جاتا تو کہتا لے آؤ سارے ریکارڈ میں چیک کرنا, میں دسو کی ہوں. میں نے کہا انہوں نہیں پتا بھی پیچھے سارا کو کھچتنا نہ بیٹیاں, لیکن وہ چاہتا کہ میں ریکارڈ سیٹ کروں. تو مولانا آپ تو ممبر و محراب کے بارے سے آپ ریکارڈ کیوں نہیں چیک کرتے؟ اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی کوشش کرو. بیٹھے یہ آپ کو بھی کہا ہے, اور یہ چونکہ ادب والے لوگ ہیں, ادب والی جگہ ہے, جان کی امان پاؤں, یہ جملہ کا سہارا لے کر میں نے ان کی خدمت میں گزارشات کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. محلے میں جہاں ہر وقت رہنا ہے وہاں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے, اور بسا اوقات یہ بھی آ کے دلیلیں دی جاتی ہیں. مولوی صاحب اگر کہنا فلاں بندہ تنگ کرتا ہے, میں جب پہلے امامت شروع کی تھی نا فیصل آباد, انس بھائی آپ تو دیکھی نا میری مسجد, بالکل چھوٹی سی مسجد تھی. یہ علامہ انس مدنی صاحب یہ میرے کلاس فیلو ہیں. بہت خوشی ہوئی آج حضرت تشریف لائے, اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے. تو وہاں ایک بندہ تھا وہ نا